نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سورة المائدہ آیت نمبر 36 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب علیم۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اگر وہ زمین میں جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا لے آئیں، وَمِثْلَهُ مَعَهُ اور اس جیسا اور بھی لے آئیں، لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ تاکہ وہ فدیے کے طور پر دے دیں اپنے آپ کو عذاب سے بچانے کے لیے قیامت کے دن، مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ تو ان سے قبول نہیں کیا جائے۔ یعنی اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ میں دنیا میں جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا، دنیا میں جتنا خزانہ ہے، جتنا چاندی ہے، سونا ہے، جو کچھ دنیا میں نظر آ رہا ہے، زمین میں نظر آ رہا ہے، یہ اور اس جیسا اور بھی، یعنی 2 زمینوں کے برابر 2 زمینیں دے دے دنیا کی، اور اس کے اندر جو سونا چاندی ہے وہ سارا کچھ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے دے دے تو ما تقبل منہم اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اگر جہنم سے بچنے والی کوئی چیز ہے تو وہ ایمان ہے۔ دنیا کی کوئی بھی چیز انسان کو جہنم سے نہیں بچا سکتی، ما تقبل منہم اس سے قبول نہیں کی جا سکتی۔ دیکھیں جس طرح کوئی آدمی پاکستان کا سعودی عرب جاتا ہے تو وہ کرنسی سعودیہ کی تبدیل کر کے جاتا ہے، ریال لے کر جاتا ہے۔ اگر وہاں وہ پاکستان کی کرنسی دے گا تو وہ لوگ کہیں گے کہ یہاں کی کرنسی لے کر آؤ، پاکستان کا روپیہ نہیں چلے گا، ریال چلیں گے، یہاں پر ریال دو ہمیں، پھر ہم آپ کو پیسہ دے، ہم آپ کو مال دیتے ہیں، جو چیز آپ نے خریدنی ہم آپ کو دیتے ہیں، یہ کرنسی نہیں چلے گی۔ بالکل اسی طرح دنیا کی چیزیں آخرت کے مقابلے میں نہیں چلیں گی۔ آخرت کی کرنسی دنیا کا مال نہیں ہے، بلکہ آخرت کی کرنسی اچھے اعمال ہیں، نیک اعمال ہیں، جو دنیا کے اندر ہم کریں گے وہ آخرت کی کرنسی ہے۔ اب یہ اچھے اعمال ہم کر رہے ہیں، ہم آخرت کی کرنسی جمع ہو رہی ہے، ہمارے یہ اعمال جمع ہو رہے ہیں جن کا بدلہ ہمیں مرنے کے بعد ملے گا، ہمیں آخرت میں ملے گا۔ تو اسی طرح دنیا کی کوئی بھی چیز آخرت کے مقابلے میں ہمیں نہیں بچا سکتی، جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتی۔ اگر جہنم سے بچانا ہے تو ایمان ہے، ایمان کی طاقت ہے جو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے گی، نیک اعمال ہمیں بچائیں گے۔ تو ارشاد فرمایا کہ ما تقبل منہم ان سے نہیں قبول کیا جائے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم اور ان کے لیے دردناک دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ الف کے ساتھ ہے علیم، دکھ دینے والا عذاب، دردناک عذاب دیا جائے گا۔ یریدون ان یخرجوا من النار وہ چاہیں گے کہ وہ اس آگ سے نکل جائیں، وہ جہنم سے نکلنا چاہیں گے، وما هم بخارجین منها لیکن وہ اس جہنم سے نکل نہیں سکیں گے، کوئی بھی طاقت انہیں جہنم سے نکال نہیں سکے گی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ اور ان کے لیے ہمیشہ والا عذاب ہوگا۔ مقیم اور مسافر میں فرق کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں مسافر ہوتا ہے جو تھوڑے دیر کے لیے آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، چلا جاتا ہے، لیکن مقیم آدمی وہ ہوتا ہے جو جس کا گھر ادھر ہی ہے، وہ دن بھی ادھر گزارتا ہے، رات بھی ادھر گزارتا ہے، سارا کچھ ادھر ہی رہتا ہے، تو اس کو مقیم کہتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کو ہمیشہ کے لیے عذاب ہوگا، یہ نہیں ہے تھوڑی دیر کے لیے عذاب ہو جائے ختم، بلکہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم کے اندر جلتا رہے گا۔ ارشاد فرمایا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ یہاں سے اللہ تعالیٰ اپنی حدود کو ذکر فرما رہے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو سزائیں ہیں وہ 3 قسم کی ہوتی ہیں، حدود اللہ، قصاص اور تعزیرات۔ حدود اللہ وہ ہوتی ہیں جو اللہ کی طرف سے حدیں ہیں، جو اللہ کا حق ہے، یعنی کوئی بھی اللہ کے حق کو ختم کرنے والا نہیں ہے۔ جب تک وہ حدود قائم نہ ہوں گی، وہ سزائیں دی نہ جائیں گی، تب تک بندے کا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ وہ ہوتی ہیں حدود اللہ۔ اور کچھ ہوتے ہیں قصاص، جو بندوں کا حق ہوتا ہے، اگر بندہ بدلہ لینا چاہے تو لے سکتا ہے، اگر بندہ معاف کرنا چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ تعزیرات وہ ہوتی ہیں جو قاضی فیصلہ کرتا ہے، بادشاہ اپنے ملک کے لیے، اپنی کنٹری کے لیے کوئی حکم جاری کرتا ہے، کوئی سزا جاری کرتا ہے، اس کو تعزیرات کہتے ہیں۔ تو یہاں جو ذکر کیا جا رہا ہے وہ اللہ کی حدود ہیں جو جاری ہو کر آئیں گی۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورتیں، فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ان دونوں کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، یہ ان کا بدلہ ہے جو انہوں نے کرتوت کی ہے، جو انہوں نے عمل کیا ہے۔ اب دیکھیں
چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت, اس کا ایک ہاتھ کاٹا جائے اگر وہ چوری اس پر ثابت ہو جائے کہ واقعی اس نے چوری کی ہے. یہ نکال من اللہ, یہ اللہ کی طرف سے عبرت ہے, اور یہ واقعی عبرت ہے. اگر پوری دنیا میں کسی ایک انسان کا بھی ہاتھ کٹ جائے تو کسی کے اندر ہمت نہیں ہوگی کہ میں چوری کروں, پھر دوبارہ انشاءاللہ کوئی ہمت نہیں کرے گا. اگر ایک بار ایسا عمل ہو جائے, ہمارے ہاں تو اللہ معاف کرے بس چھوڑ ہی دیں, کوئی حکم بھی اسلام کے مطابق نہیں, سارے کے سارے قانون غریبوں کے لیے, امیروں کے لیے کوئی قانون نہیں. غریب بیچارہ پورا آسان حال ہوتا ہے, اس کے ساتھ کوئی ہیلپ کرنے والا نہیں ہے, کوئی ساتھ چلنے والا نہیں ہے. سارے کے سارے اصول انہوں نے غریبوں کے لیے بنا دیے. امیر اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کو بس چکر لگوائے جاتے ہیں, جاؤ کچہریوں کو چکر لگاؤ, بس تھوڑا بہت سامنے ہو آؤ, بعد میں آپ رہا ہو جاؤ گے, چھوٹ جاؤ گے. تو سارے کے سارے قوانین غریبوں کے لیے, امیروں کے لیے کوئی قانون نہیں ہے. یہ بالکل اسی طرح ہے. اگر قرآن کے احکامات آج بھی جاری کیے جائیں, سب کے لیے برابر جاری کیے جائیں, امیروں کے لیے بھی غریبوں کے لیے بھی, جو کچھ امیروں کے لیے کیے جائے وہ کچھ غریبوں کے لیے کیا جائے, تو آج یہ ساری گناہ جڑ سے ختم ہو جائیں گی, یہ ساری جو بربادیاں جڑ سے ختم ہو جائیں گی. تو ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے عبرت ہے. واللہ عزیز الحکیم, اللہ غالب حکمت والا ہے, اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں اس کے اندر چھپی ہوئی. فمن تاب من بعد ظلمہ, بس جو شخص اس ظلم کے بعد توبہ کرے گا, واصلح فإن اللہ, اور اللہ تعالیٰ سے صلح کرے گا, اصلاح کرے گا, یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے. ان اللہ غفور رحیم, بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق سر سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ, علیہ توکلت و الیہ انیب. الحمدللہ.